شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستوں، یاجوج ماجوج کون ہیں اور کیا اب بھی زندہ ہیں؟ تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں یاجوج ماجوج کے بارے میں حقیقت سے آگاہ کرنے والے ہیں۔ دوستوں، مورخین نے لکھا ہے کہ جب سکندر ذوالقرنین نے اپنے آپ کو دو دیواروں کے درمیان پایا جہاں یہ قوم رہتی تھی، مشرق میں دو بلند پہاڑ تھے جن کے درمیان بہت سے نیک اور علماء لوگ رہتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کی بولی نہیں سمجھتے تھے کیونکہ ان کے درمیان پہاڑ حائل تھے، لیکن درمیان میں ایک راستہ کھلا تھا جہاں سے یاجوج ماجوج آتے۔ ان میں کوئی شرم و حیا نہیں تھی، عورت و مرد سب ننگے رہتے اور جانوروں کی سی زندگی بسر کرتے۔ جب دھوپ نکلتی ہے تو ان کے بدن میں قوت آ جاتی ہے، نیک لوگوں اور حکیموں کے پاس آ کر ظلم کرتے اور جو بھی ان کے ہاتھ آتا مار ڈالتے۔ جب سکندر ذوالقرنین نے وہاں کے زاہدوں اور حکیموں کو نصیحت کی اور مالک و قدوس کی راہ بتائی، اس کے بعد وہ ان دونوں پہاڑوں کی طرف گئے جہاں ایک پہاڑ میں یاجوج کی اولاد اور دوسرے پہاڑ میں ماجوج کی اولاد رہتی تھی۔ یہ دونوں بھائی یافس بن نوح کی اولاد میں سے تھے اور طوفان نوح کے بعد یہ لوگ رہ گئے اور ان کی نسل بہت زیادہ اور ان کی صورت آدمیوں جیسی تھی، لیکن ان کے قد و قامت میں بہت فرق تھا۔ بعض تو لمبے اور بعض ایک بالش کے تھے۔ ان کے کان اتنے بڑے تھے کہ وہ زمین پر لٹکتے اور جب وہ لوگ سوتے تو اپنا ایک کان زمین پر بچھا لیتے اور دوسرا کان چادر کے طور پر اوڑھتے۔ ان کے کھیتوں میں تل کے سوا کوئی دوسری چیز پیدا نہیں ہوتی، لہٰذا وہ روزانہ اس کو کھاتے۔ ان کا کسی دین و مذہب سے تعلق نہیں تھا، وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے۔ جب سکندر ذوالقرنین وہاں تشریف لے گئے تو زاہدوں اور حکیموں پر بڑی مہربانی فرمائی۔ ان سب سے مل کر ذوالقرنین نے درخواست کی کہ ہم لوگ یاجوج ماجوج کے ظلم سے یہاں نہیں رہ سکتے، اور جو مظالم ان پر ہوتے وہ سب سکندر کے سامنے بیان کیے۔ سکندر نے کہا، آپ لوگ اپنے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک موٹی دیوار بنانے میں میری مدد کریں، اور کہا کہ تم میرے پاس لوہے کے تخت اور آگ لے آؤ۔ پھر ان تخت کو ایک دوسرے پر رکھا گیا کہ وہ ان پہاڑوں کے برابر ہو گئے۔ اس کے اوپر تانبا پگھلا کر ڈالا گیا جو سوراخوں میں بیٹھ کر جم گیا۔ سب مل کر ایک پہاڑ کی مانند ہو گئے تاکہ وہ اوپر نہ چڑھ سکیں اور نہ ہی سوراخ کر سکیں۔ اب یاجوج ماجوج روزانہ کوشش کرنے لگے کہ سد سکندری کو توڑ کر باہر آ جائیں، لیکن وہ توڑ نہیں سکے۔ وہ صبح سے شام تک اس دیوار کو چاٹتے اور انڈے کے چھلکے کے برابر کھرچ ڈالتے، پھر تھوڑی سی باقی رہ جاتی اور یہ آپس میں کہتے کہ کل سب توڑ دیں گے اور پھر آسانی سے باہر نکل آئیں گے، مگر وہ اپنی زبان سے نہیں بولتے، اسی لیے وہ توڑ نہیں سکتے۔ صبح سے شام تک ان کا یہی معمول رہتا۔ تو دوستوں، قیامت کے نزدیک جب ان کی بغاوت ہوگی تو اس قوم میں ایک مسلمان لڑکا پیدا ہوگا۔ جب وہ بڑا ہوگا تو انہی لوگوں کے ساتھ مل کر بسم اللہ کر کے دیوار چاٹنا شروع کرے گا اور شام کو انشاءاللہ پڑھے گا کہ کل اس کو توڑ ڈالوں گا۔ تب اللہ کے حکم سے سد سکندری ٹوٹے گی۔ اس کے بعد وہ قوم اس دیوار سے باہر نکل آئے گی۔ اس دیوار کی لمبائی 300 میل، چوڑائی 72 میل اور اونچائی بھی 72 گز ہے۔ جب وہ دیوار کو توڑ کر نکلیں گے تو سب سے پہلے ملک شام میں آئیں گے، اس کے بعد بلغ یعنی افغانستان میں جائیں گے۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ کے حکم سے سور پھونکا جائے گا جس کی آواز سے ساری مخلوق مر جائے گی۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یاجوج ماجوج کے بارے میں ایک اہم معلومات حاصل ہوئی ہوگی اور ہمارے اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ سبق ضرور ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ کریں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامل و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔